آج میں آپ کے ساتھ ایسا وظیفہ شیئر کروں گی کہ شوہر آپ کی ہر بات مانے گا اور صرف 5 منٹوں پر آپ کی بات مان لے گا. آپ جو بھی کہیں گے، اگر وہ غصہ کرے، آپ کو ڈانٹے اور آپ کو لگے کہ ایسے سب کچھ ہونے والا ہے، اور آپ بس یہ وظیفہ کریں گے، یہ دعا پڑھیں کہ 5 منٹ کے اندر اندر آپ کا ہسبینڈ آپ کی بات مانے گا، غصہ کچھ بھی نہیں کرے گا، آپ کی ہر بات مانے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ہو جائے گا اور آپ سے بے انتہا پیار کرے گا. تو آئیے چلتے ہیں وظیفے کی طرف. السلام علیکم. آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے. میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. تو کچھ بہنوں نے مجھے بہت زیادہ کمنٹ کیے تھے کہ آپ ہی ہمارے ہسبینڈ جو ہے نا بہت زیادہ سخت ہے، بات بات پر غصہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ تھوڑی بہت تشدد بھی کرتے ہیں اور بات نہیں مانتے، ہماری مہکے نہیں چھوڑتے اور ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں، گھر والوں کی باتوں میں آ کر ہمارے ساتھ بہت زیادہ لڑتے ہیں اور ماں باپ سے ملنے نہیں دیتے، یہاں تک کہ فون کرنے پہ بھی پابندی لگا دیتے ہیں، ہمیں ماں باپ سے ملنے نہیں دیتے، بات نہیں کرنے دیتے. تو یہ وظیفہ ان کے لیے ہے اور اسپیشلی میں ان کے ماں باپ کو کہوں گی کہ پلیز ایسا مت کیجیے گا. آپ کی بھی تو بیٹی ہے نا، آپ اب جیسے اپنی بیٹی کے لیے سوچتے ہیں ویسے ہر انسان اپنی بیٹی کے لیے سوچتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ بات نہ صرف ظلم میں آتا ہے، یہ کوئی انسانیت یا آپ کی بیٹی کی مردانگی نہیں ہے، یا یہ کوئی غیرت کی بات نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا کسی کی بھی بیٹی پر ظلم کرے گا، تشدد کرے گا یا اس پہ اتنا حکم چلائے گا کہ وہ ڈر ڈر کرنا یا تو مر جائے یا وہ طلاق لے کر گھر بیٹھ جائے. تو ایسے سسرال والے بہت زیادہ ظالم ہوتے ہیں، میں نے بہت دیکھا ہے. اب حال میں ہی ایک لڑکی کو قتل کیا، بس اس کی یہ غلطی تھی کہ وہ نا پریگننٹ تھی اور اس کے ہاں بیٹی ہونے والی تھی. تو کچھ ایسے پینڈو جاہل سسرال والے ہوتے ہیں جو بہت ہی جاہل ہوتے ہیں، جن کو تمیز نہیں ہوتی دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ رہنے کی. تو بس ان کو اچھا لگتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ظلم کریں. تو بہت زیادہ بری بات ہے، بہت زیادہ گناہ ہے، ایک عذاب ہے. تو ایسے مت کیجیے گا. کتنی بیٹیاں مطلب سسرال میں مریں گی، کوئی ان کو زندہ جلا دیتا ہے، کوئی ان کو گولیوں سے چھنی کر دیتا ہے، کوئی ان کو ذبح کر دیتا ہے، کوئی ان کو ہتھوڑوں سے مار دیتا ہے. مجھے یقین نہیں آتا کہ پتہ نہیں ایسے ظالم لوگ بھی ہیں اس دنیا میں، پر جب سنتی ہوں دیکھتی ہوں تو رونگٹے کام جاتے ہیں کہ بیچاری ان لڑکیوں نے ان ظالم سسرال والوں کے ساتھ کیسے وقت گزارا ہوگا. تو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے ایسے معاشرے پر، ایسے لوگوں پر، ایسے سسرال والوں پر. تو بس میں آپ کو وظیفہ بھی بتا دیتی ہوں، کیونکہ بہت زیادہ لڑکیاں جو مجھے بہت بے بسی میں فون کر دیتی ہیں کہ آپ ہی ہماری اذیت ختم نہیں ہو رہی، ہماری مشکلات ختم نہیں ہو رہی، ہم شوہروں کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے شوہر جو ہے نا اپنے ماں باپ کے کہنے پہ آ کر، بہنوں کے کہنے پہ آ کر نا ہمارے ساتھ بہت ظلم کرتے ہیں، وہ ہماری بات نہیں مانتے. تو میں یہاں آپ کو وظیفہ بتا دوں، آپ نے نا ہر نماز کے بعد 12 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے، صرف یا ودودو 12 مرتبہ. اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ لے. 5 نماز کے بعد 12 جیسے ایک نماز کے بعد 12 مرتبہ یا ودودو. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو لگے کہ آپ کا شوہر بہت زیادہ غصے میں ہے، آپ کو ڈانٹے گا یا مارے گا یا کچھ بھی، تو آپ جلدی جلدی یا ودودو پڑھے جتنا ہو سکے اور ان پہ دم کرتے جائیں. اور جب آپ ان کے لیے کھانا بنا رہے ہو، چائے بنا رہے ہو، جیسے کچھ بھی بنا رہے ہو، تو جلدی جلدی اس پہ یا ودودو پڑھے اور اس پہ دم کرے. یہ میں نے خود آزمایا ہوا ہے. جب مجھے لگتا تھا کہ تو میں خود یہ وظیفہ کرتی تھی اور مجھے یہ دوست نے بتایا تھا. یہ وظیفہ واقعی میں اس نے اتنا کام دکھایا اور میں اب تک اپنی دوست کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے. اس نے مجھے اتنا بہترین وظیفہ بتایا تھا، اور جب میں دیکھتی تھی میرے ہسبینڈ یا غصہ کرے یا میری بات نہیں مان رہے تو میں جلدی جلدی یا ودودو پڑھتی تھی، کھانے پر بھی دم کرتی تھی. ابھی بھی میری عادت ہے. یہ نہیں کہ میرے ہسبینڈ مجھے مارتے ہیں یا ظلم کرتے نہیں، ماشاء اللہ سے اچھے انسان ہیں میرے ہسبینڈ، ظالم نہیں ہیں. پر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا کبھی کبھار ایسے نوبت آ جاتی ہے، بہت کبھی. میں تو خیر ماشاء اللہ ہمارے درمیان ایسی نوبت بہت کم آتی ہے، پر پھر بھی ایسی نوبت آتی ہے تو میں یہ وظیفہ فوراً کرتی ہوں. آپ یقین جانے نا اتنی پاور ہے نا اللہ کے اس یا ودودو نام میں، اتنی پاور ہے. چھوٹا سا نام ہے نا اور پاور اتنی ہے جیسے ایک پہاڑ جتنی اس میں پاور ہے. آپ جب کریں گے نا تو آپ کا شوہر اتنا اچھا ہو جائے گا. اور جب یہ آپ وظیفہ پکا پکڑ لیں، آپ انشاءاللہ اپنا گھر آپ
بسائیں گے، اپنے شوہر کے ساتھ رہیں گے، وہی شوہر آپ کی بات مانے گا، آپ کی قدر کرے گا، آپ کی عزت کرے گا۔ یہاں تک کہ اگر آپ اسے کہیں گے کہ مجھے الگ گھر لے دو، الگ گھر لے جاؤ، تو تب بھی وہ آپ کو الگ گھر لے کے دے گا۔ یہ میں نے نا صدقے جاریہ کے طور پر شیئر کیا۔ میں کوئی پیرنی، عامل، کامل کچھ بھی نہیں ہوں، میں ایک عام انسان ہوں جو میں وظیفے خود کرتی ہوں، میں نے آزمائے ہوں یا میں نے کہیں سے دیکھے ہوں، کسی نے آزمایا ہوں۔ کمنٹ میں کوئی بتا دیتا ہے کہ ہاں یہ ورک کرتا ہے، اگر کسی کی ویڈیو میں دیکھتی ہوں کوئی وظیفہ بتا رہا ہوں تو وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ باقی میں بہت معمولی انسان ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور بس کام بنانے والا اللہ ہے، مرادیں دعائیں قبول کرنے والا میرا رب ہے، وہ ہمیں یقین ہوتا ہے۔ یہ تو بس صرف ایک ذریعہ ہے، یہ اللہ کے نام، یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک، باقی کرنے والا نا ہمارا اللہ تعالیٰ ہے۔ جو قرآن پاک اللہ نے پتہ بھیجا ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی آیاتیں ہیں، وہ اللہ نے ہم لوگوں کے لیے ایک ذریعہ بنا کر بھیجا ہے، نیکی کی طرف مائل ہونے کے لیے، اچھائی کی طرف مائل ہونے کے لیے۔ ہمارا دل نرم ہوتا ہے جب ہم ان کو پڑھتے ہیں، ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں، تو ہمارے قرآن پاک میں بہت ایسی باتیں ہیں کہ بہت زیادہ لوگوں نے ان پہ ایمان لے آئے ہیں، توبہ نکالے ہیں۔ آپ بھی جب اس کا ترجمہ پڑھیں گے نا تو آپ کو قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا آپ خود ٹھیک ہو جائیں گے، نیک ہو جائیں گے۔ تو بس پلیز وظیفوں پہ شک مت کیجیے گا، اللہ تعالیٰ نا بہت غفور و رحیم ہے۔ اور میں نے آج جب موبائل کھولا تو ایک لڑکی تھی، اس نے اتنے عجیب غریب میسیج کیے تھے کہ اللہ کا خوف کرے، اتنے زیادہ وظیفے بتا رہی ہو، یہ وہ۔ کیوں؟ مطلب میں کہتی ہوں کہ ایک وظیفہ تو ہمارا مطلب اللہ سن لے گا نا، سنتا ضرور ہے، پر ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، ہمارا ڈپریشن ختم ہوتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی چغلیاں کریں، غیبتیں کریں، اس سے تو بہتر ہے نا کہ ہم اپنے اللہ کو یاد کریں، وہ سب سے بہتر ہے۔ اور لوگ بس مجھے پتہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو مجھے پریشان کر رہے ہیں، تو مجھے پریشان کرنے کے لیے نا یہ لوگ اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں، اپنی قبر کا عذاب اپنے لیے بڑھا رہے ہیں۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ لوگوں سے لڑنے کا، آپ لوگوں سے بات کرنے کا۔ میں نے ہر انسان کو اللہ پہ چھوڑا ہے، میں اپنا کام کر رہی ہوں، ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہوں۔ اب یہ نہ کہہ دے کہ آپ لوگ کے تم سسرال والوں کی وجہ سے یہ بات کر رہی ہو، نہیں، ضروری نہیں ہے کہ میں اپنے سسرال والوں کی بات کروں۔ دنیا میں بہت ایسے ظالم سسرال ہیں جو بہت ظلم کرتے ہیں۔ میرے سسرال والوں نے کیا ظلم کیا؟ کوئی بھی ظلم نہیں کیا، نہ میں نے اس میں ان کے لیے کوئی بات کہی ہے۔ اور کچھ لوگ پہلے کہہ رہے تھے، میں نے اس طرح ہسبینڈ کے لیے ایک وظیفہ شیئر کیا تھا تو وہ کسی نے میسیج کیا تھا کہ یہ جادو ہے، تو استغفار، وظیفہ میں نے بتایا تھا، جادو نہیں بتایا تھا۔ اللہ کا خوف کریں، توبہ کریں، استغفار نکالیں، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کتنی سخت گرمی کر دیتا ہے اور کبھی کتنی سخت سردی، بارشیں نہیں ہوتی۔ یہ عذاب ہے، یہ ہمارے گناہ ہے جو اللہ ہمیں دکھا رہا ہے۔ یہ جو ہمارے پاکستان میں اتنی مہنگائی ہے، اتنے ظلم ہے، یہ ہمارے گناہ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے گناہ ہیں جو ہمیں بتا رہا ہے کہ توبہ نکالو، ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر، لوگوں کو تنگ مت کرو۔ پر نہیں، ہمارے پاکستان لوگ بہت حسد سے بھرے ہیں، بہت کینے سے بھرے ہیں، کسی کو خوش ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ ان کو نیکی کی ہدایت دے۔ اجازت چاہتی ہوں، ڈھیر ساری دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ، بائے بائے۔